ہم دو لفظ بولتے ہیں، ایک بولتے ہیں صحابہ کرام اور ایک لفظ بولتے ہیں اہل بیت عظام۔ صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ عام ہمارے مسلمان بیچارے کیونکہ دین سے اتنا واقفیت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت بس چار حضرات ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ اہل بیت میں داخل ہیں، باقی کوئی نہیں۔ وہ چار شخصیات کو اہل بیت سمجھتے ہیں، بہت بڑی ان کی غلطی ہے۔ اہل بیت، صحابی کون ہے، اہل بیت کون ہے؟ صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آقا کی مجلس ان کو نصیب ہوئی، آقا کی مجلس ان کو نصیب ہوئی، ایمان کے اوپر قائم رہے اور ایمان کے اوپر ان کی وفات ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ آقا کی صحبت نصیب ہوئی، مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، اگرچہ 2 منٹ کے لیے بھی کیوں نہیں، اگرچہ چند لمحات کے لیے بھی کیوں نہیں، آقا کی زیارت نصیب ہوئی، مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا اور ایمان کی حالت کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو، ساری دنیا کے اولیاء کرام مل جائیں لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا صحابہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر بیٹھ جانا ہی اتنا بڑا جو ہے نا مقام اور سعادت ہے کہ دنیا والے ساری زندگی باتیں کرتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جو ساتھی بیٹھا ہے یہ اتنا بڑا اللہ کا جو ہے نا مقرب ہے، ساری دنیا کے اولیاء مل کر اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابیت شرف ہے، صحابیت عزت ہے، صحابیت ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ چناؤ کرتے، اللہ نے مجھے چنا ہے تو میری صحبت کے لیے بھی میرے صحابہ کو چنا ہے۔ تو صحابی وہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا لفظ اہل بیت کا۔ اہل کا معنی ہوتا ہے والا، بیت معنی گھر، گھر والا، جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں نا۔ اسی لیے آدمی جب شادی کر کے آتا ہے تو اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ میری گھر والی ہے، گھر میں رہنے والے۔ جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ گھر والے، عربی میں اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ ہم اردو میں گھر والے کہتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو اہل بیت کہتے ہیں۔ تو اصل جو گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ انسان کی اپنی بیویاں، انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے، ان کو گھر والے کہتے ہیں۔ بھئی یہ گھر والے ہمارے گھر کے افراد ہیں، ایک گھر میں رہنے والے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب، میں یہ چاہتا ہوں، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میرے محبوب آپ کے جو گھر والے ہیں ان سے گناہوں کو اللہ دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان سے گناہوں کو دور کر دیا، ان کو پاک کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان کو پاک کر دیا۔ اب یہ سورہ احزاب کی آیات ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے جس کو اہل بیت کہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیہ ہے۔ اللہ نے کیسے پاک کیا؟ ظالموں نے ایک مرتبہ تہمت لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر، اللہ نے قرآن کی 18 آیات نازل فرمائی۔ کیسا اللہ نے پاک کیا؟ جب یہ آیات نازل ہوئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے اس وقت زندہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں، حضرت زینب سن 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ام کلثوم ان کا سن 2 ہجری میں انتقال ہو چکا تھا، حضرت رقیہ سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا۔
3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا چکی تھیں، باقی ایک بیٹی رہ گئی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اب جب ایک بات سمجھے، جب کسی کی بیٹی کسی آدمی کے نکاح کے اندر ہو تو وہ داماد کہلاتا ہے نا، لیکن اگر بیٹی فوت ہو جائے تو وہ دامادی والا رشتہ تو گیا نا، وہ نسبت تو گئی، ختم ہو گئی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 3 بیٹیاں تھیں وفات پا چکی تھیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا زندہ تھی اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے گناہ کو دور کرنا چاہتے ہیں اور دور کر دیا اور پاک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ شرف میرے گھر والوں کو عطا کیا ہے، اب میری بیٹی ایک ہے وہ بھی زندہ ہے، اللہ یہ شرف میری بیٹی کو بھی عطا فرما، اور اے اللہ میری بیٹی کے جو بیٹے ہیں نواسے ان کو بھی تو اولاد کہتے ہیں نا، بڑے پیارے تھے اس وقت حضرت حسن حسین چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ کو بلاؤ، حضرت حسن اور حسین کو بلاؤ، فرمایا ایک ہی داماد ابھی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو بھی بلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ایسے کی، فرمایا تم اس چادر کے اندر آ جاؤ، اور آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ بھی میرے گھر کے لوگ ہیں۔ بیٹی بھی تو اپنی جان کا ٹکڑا ہوتی ہے نا، اور نواسے بھی تو بیٹے کہلاتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے گھر والیوں کو تو یہ انعام عطا فرمایا ہے، اللہ یہ بھی میرے لوگ ہیں، میری بیٹی ہے، میرے نواسے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فطہرہم، اللہ ان کو بھی وہ انعام عطا فرما، ان کو بھی پاک فرما۔ اب اہل بیت کون ہوئے؟ مسئلہ کو سمجھیں، صرف اسی ایک بات پہ نہ رہیں کہ اہل بیت صرف حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں، 4 فرد اہل بیت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جن کو اللہ کے قرآن نے اہل بیت کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ان 4 افراد کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں بھی اہل بیت میں داخل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور بیٹی اور داماد بھی اہل بیت کے اندر داخل، ہم سب کا عزت اور احترام کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی آنکھ ہے آنکھ، ان کی عزت و احترام کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہا کریں کہ اہل بیت جو ہے نا صرف 4 افراد ہیں، اللہ کے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اہل بیت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو یہ شرف تو نے عطا فرمایا، اب میری درخواست یہ ہے کہ میرے ان اولاد کو، میری بیٹی کو، میرے داماد کو بھی اس شرف کے اندر تو اللہ شامل فرما دے۔